میں یہاں کھڑا ہوں تو پھر بھی آپ میرا نام لیں گے. ٹھیک ہے. اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو جو میرے بعد آئے گا وہ میرے جیسا نہیں ہوگا. اگر میں یہاں سے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ میرے جیسا نہیں ہوگا. اس کا لائف سٹائل، اس کا کریکٹر، اس کا مال، اس کے افعال، اس کا رویہ، اس کا بول چال بالکل سے مختلف ہوگا، فرق ہوگا. وہ میرے جیسا نہیں ہوگا. لیکن خدا یسوع مسیح نے فرمایا جو دوسرا مددگار ہوگا وہ میرے جیسا ہوگا. وہ میرے جیسا ہوگا، میری طرح کام کرے گا. وہ میری طرح کام کرے گا. وہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا، وہ بالکل میرے جیسا ہوگا. وہ دوسرا نہیں بلکہ وہ بالکل میرے جیسا ہوگا، بلکہ میرے جیسا ہوگا. وہ دوسرا نہیں ہوگا کہ جس کا کریکٹر فرق، اعمال فرق، افعال فرق، رویے فرق، طریقے فرق نہیں، بلکہ میرے جیسا ہوگا. خدا یسوع مسیح نے بلکہ میرے جیسا ہوگا. اب یہ دیکھیں، ایک رخ میرا یہ ہے اور ایک رخ یہ میرا یہ ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو آپ پھر بھی میرا نام لیں گے، اور اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو آپ پھر بھی میرا نام لیں گے. یہ تو ایک حصہ یہ ہے، ایک رخ یہ ہے، اور ایک رخ جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں اگر میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تو میرے ساتھ اگر کوئی میری جگہ آ جاتا ہے تو وہ میرے طرح نہیں ہوگا، وہ بالکل فرق ہوگا. وہ بالکل فرق ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں تو اس خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، میں باپ سے درخواست کروں گا اب میرے ساتھ رہنا. یہ میں آخری باتیں کر رہا ہوں. میں باپ سے درخواست کروں گا کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، کہ میں باپ میں سے نکل کر دنیا میں آیا ہوں، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں. میں اور باپ ایک ہیں. میرا باپ کا ایک کمال ہے، میرا باپ کا ایک جمال ہے، میری اور باپ کی ایک سیرت ہے، میری اور باپ کی ایک صورت ہے. اور جو کام باپ کرتا ہے وہی کام بیٹا کرتا ہے. اگر باپ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے تو میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں. اگر باپ لنگڑوں کو چلنا دیتا ہے تو میں لنگڑوں کو چلنا دیتا ہوں. اگر باپ کوڑی کو پاک اور صاف کرتا ہے تو میں کوڑی کو پاک اور صاف کرتا ہوں. اگر باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور میں 4 دن کے مردے لازر سے کہتا ہوں کہ لازر قبر سے باہر آ جا، تو 4 دن کا مردہ کفن سمیت میرے قدموں میں آ جاتا ہے. اس لیے جیسے پہلا اس میں سے نکلا، میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے کہ جیسے پہلا جو تھا اس میں سے نکلا ویسا ہی دوسرا ہوگا، ویسا ہی دوسرا ہوگا. جیسے پہلے اس میں سے نکل کر دنیا میں آیا اور دوسرا بھی اس میں سے نکل کر اب تمہاری مدد کرے گا. نکل کر دنیا میں آ کر تمہاری مدد کرے گا. پہلا کہاں سے نکلا تھا؟ پہلا کہاں سے نکلا تھا تو دوسرا کہاں سے نکلے گا؟ پہلا باپ میں سے نکلا اور دوسرا کہاں سے نکلے گا؟ باپ میں سے. تو میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے. اور دوسرا کس طرح کا ہوگا؟ جیسے پہلا تھا سیم ویسے بالکل وہی ہوگا، پہلے جیسا ہوگا. ایک یہاں سے چلا گیا دوسرا آ گیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک چلا گیا اور دوسرا آ گیا. یہ نہیں، سیم ہوگا. کیونکہ ایک گال، ایک میرا بایاں گال، ایک میرا ہاتھ دایاں، ایک میرا بایاں ہاتھ. جسم ایک ہی ہے، وجود ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر سے 2 چیزیں ہیں. اس کے اندر سے 2 چیزیں ہیں. باپ کے اندر سے بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے. اور اب میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ میری جگہ روح القدس کو دے دے. تو میں باپ سے درخواست کروں گا کہ اب وہ میری جگہ روح القدس کو دے دے. اور وہ جب آئے گا تو وہ تمہیں یتیم نہیں چھوڑے گا. وہ تمہارے ساتھ اندر ہے. وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا. میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا، کھانا کھاتا تھا، معجزات کرتا تھا، اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑی کو پاک اور صاف کرتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا. جب وہ آئے گا جو میں نے 3.5 سالوں میں کیا، وہ اس کی تمہیں تعلیم دے گا اور سمجھائے گا، تمہیں گائیڈ کرے گا. وہ تمہاری عقلوں کو کھول دے گا. جو میں نے سکھایا وہ اس کو سمجھا دے گا، وہ اس کو سمجھا دے گا. میں نے جو 3.5 سالوں میں سکھایا وہ تم کو سمجھا دے گا. اور اگلے سالوں میں
میں سکھانے والا، وہ سمجھانے والا، وہ بتانے والا، وہ رہنمائی کرنے والا، وہ گائیڈ کرنے والا، وہ لیڈ کرنے والا، میں تم سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، بلکہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں ساتھ رہوں گا اور یہ تمہارے اندر ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا، روح القدس اندر ہوگا، ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا۔ اور روح القدس آج سے نہیں بلکہ جب سے خدا ہے تب سے روح القدس ہے۔ آج سے نہیں، عید پینتیکوست والے دن سے نہیں، بلکہ جب سے خدا ہے تب سے یہ ہے۔ لکھا ہے نبی، پیغمبر، رسول، جتنے نبی تھے، نبیوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر خدا کا روح زور سے نازل ہوتا۔ لکھا ہے کہ زور سے اس کا روح نازل ہوتا، روح القدس نازل ہوتا، کام کرتا، چلا جاتا، کام کیا، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا۔ اور خدا یسوع مسیح نے روح القدس کے آنے جانے کا جو نظام تھا اس کو چینج کر دیا۔ عید پینتیکوست والے دن کیا ہوا؟ روح القدس نازل ہوا لیکن واپس نہیں گیا، لیکن واپس نہیں گیا۔ دعا کرے تو یاد کرے، ہم واپس اس کی اپنے اسی آیت پر آتے ہیں کہ جس دن ہنسوا لگاؤ تو 7 ہفتے گن لینا، یہ شریعت کا حکم تھا، اور مسیح جی اٹھنے والوں میں پلوٹا پہلا پھل تھا۔ اس دن سے گنتی شروع کر دو 7 ہفتوں کی، جس دن مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ 7 ہفتوں گنے ہیں تو 7 یہ بنتے ہیں، 7 کو 7 سے ملٹیپلائی کرے تو بنتے ہیں 49۔ تو خوش شگرد کیا ہے؟ بالا خانہ کے اندر دعا کر رہے ہیں، اور 50 جب آتا ہے 50واں دن، جیسے آتا ہے عید پینتیکوست کا دن، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ بالا خانہ میں جہاں 120 کی جماعت موجود تھی، سارا کا سارا گھر جو ہے ہلنا شروع ہو گیا، ایک زلزلہ آیا، اور جس بالا خانہ کے اندر بیٹھے تھے اس روز کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں، آندھی، ایک زور کی آندھی کا سناٹا سنائی دیا، اور ان سے ہر ایک بلند آواز سے دعا کرنا شروع ہو گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، پریشانی اور حیرانی کے عالم میں لوگ اندر آئے، اس بالا خانہ کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے حوالہ پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے تو میرے ساتھ حوالہ کرنا۔ ٹھیک ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سنا۔ کہ اب جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، 120 کی جماعت اسی بالا خانہ کے اندر تھی کہ یکایک آسمان سے ایسی ایک آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ پہلے وہ زبانیں دکھائی دی اور ان ہر میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، جو 120 کی جماعت بالا خانہ کے اندر دعا کر رہی تھی، ان کے اوپر آ کر ٹھہر گئی، اور وہ سب کے سارے لکھا کہ وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ وہ سارے کے سارے غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی، اور خدا کا روح بالا خانہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور خدا کا روح بالا خانہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جب وہ دعا کر رہے ہیں تو روح القدس زور سے نازل ہوا، اور یہ ہے عید پینتیکوست کا دن۔ تو یہ تھا عید پینتیکوست کا دن کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو ابھی لکھا ہے انہیں آگ کی شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ لوگ آ کر کیا کرتے ہیں، اور خدا کا روح جو ہے یہ بالا خانہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے، تازہ مے کے نشہ میں ہے۔
لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، اے یہودیوں، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے۔ یہ نشہ کے اندر نہیں، ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، کہ آج ابھی یہ تو نشہ کے اندر نہیں، ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، اور آج 50واں دن ہے۔ ہم پہلے پھلوں کی عید یہاں سیلیبریٹ کی۔ اب یہ دیکھیں، اب عید فصح آج سے 53 ڈیز پہلے ہم نے یہاں کیا کیا تھا؟ ہم نے عید فصح یہاں پر سیلیبریٹ کی تھی، جس میں ہم نے انگوروں کا رس لیا، جس میں ہم نے روٹی لی، اور ہمارے آقا نے شکر کر کے توڑی۔ وہی آقا مردوں میں سے جی اٹھا، اسی آقا نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک قوت کا لباس نہ ملے، اور آج عید 35 کا لے گا، وہ ساتھ ہوگا اور اندر ہوگا، اور خدا کا روح جو ہے یہ اندر رہ کر خدا کے طے کی باتیں، اب بولیے کہ خدا کے روح کی طے کی باتیں ہمیں سکھائے گا۔ اندر رہ کر جب یہ آئے گا، ساتھ ہوگا، اندر ہوگا، تو یہ راز کی باتیں ہمیں بتائے گا، طے کی باتیں بتائے گا۔ اب یہ دیکھیں، ابھی جو ہے ہم بہت اساس باتیں کریں گے، اب غور کیجیے۔ ابھی جو ہے ابلیس نے ایسی کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے کرسچینٹی کے اندر، مسیحیت کے اندر۔ مسیح کیا ہے؟ یہ مسیح کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے پاس روح القدس ہے۔ کیوں جی روح القدس کیوں نہیں ہے؟ جی میں غیر زبان میں بولتا، میرے پاس روح القدس نہیں ہے، میں غیر زبان میرے پاس پاک روح نہیں ہے، کہتے ہیں وہ لوگ جو غیر زبان نہیں بولتے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کانوں سے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں میرے پاس غیر زبان نہیں ہے، میرے پاس روح القدس نہیں ہے، میرے لیے دعا کرو کہ مجھے پاک روح ملے، مجھے غیر زبان ملے، تب میرے اندر پاک روح ہوگا۔ جب میں غیر زبان بولوں گا تب میرے اندر پاک روح، تب مجھے پاک روح ملے گا۔ ابلیس نے ایک بہت بڑی ابھی دیکھیں کنفیوژن ڈال دی ہے مسیحیت کے اندر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غیر زبان بولیں گے تو پاک روح ہمارے ساتھ ہے، تو جب تک ہم غیر زبان نہ بولیں گے ہمیں پاک روح نہیں ملے گا۔ سنے گا اس سے پہلی بات، جس دن آپ مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، جس دن آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ کسی پاسٹر کے کہنے پہ، کسی بشپ کے، کسی فادر کے، کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ یا کسی پادری کے کہنے پہ؟ کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ کس کے کہنے پہ؟ آپ روح القدس کے وسیلہ سے کرتے ہیں۔ روح جو ہے وہی آپ کو کہتا ہے، پھر آپ قبول کرتے ہیں، بنا روح کے آپ قبول نہیں کرتے۔ لیکن جو آپ کے اندر ہے، میں تمہارے کہاں ہوں گا؟ اندر ہوں گا، ٹھیک ہے کہ میں تمہارے اندر ہوں گا۔ اب یہ دیکھیں، آپ نشہ کریں اور ماں باپ کے پر آئیں گے، باپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا سمان ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی، وہ دعا کرتے تھے۔ وہ بالا خانہ کے اندر تھے، دعا کر رہے تھے، تو روح القدس زور سے ان پر نازل ہوا، ان کو انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھڑتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان سب پر آ ٹھہری، اور جس طرح روح نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی، وہ بولتے گئے۔ آج آپ کو اختیار استعمال کرنے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ بڑھ جائیں، آپ مس انڈرسٹینڈنگ سے باہر نکلیں،
ابلیس نے جو آپ کو کنفیوژن دی ہوئی ہے نا, جو آپ کے اندر ڈال دی ہے, اس سے باہر نکلے کہ آپ کے پاس روح القدس نہیں. آپ کے پاس روح القدس ہے. جب سے آپ خدا یسوع کو قبول کر لیتے ہیں, اپنی زندگی اسے دے لیتے ہیں, آپ کے پاس ہے روح القدس ہی ہے جو آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ قبول کرو. کیونکہ آپ باہر کی آواز کو نہیں سنتے, آپ اپنے اندر کی آواز سن کے کہتے ہیں یس. آپ پھر کہتے ہیں یس. آپ اپنے اندر کی آواز سنتے ہیں, باہر کی آواز نہیں سنتے. آپ اپنے اندر کی آواز سن کے کہتے ہیں یس. پھر آپ کہتے ہیں یس, ہاں اب ٹھیک ہے, باہر کی آواز نہیں سنتے. تو آج اپنے اختیار کو استعمال کریں. آپ مت یہ سوچیں کہ آپ کے پاس روح القدس نہیں, آپ کے روح القدس آپ کے ساتھ, آپ کے اندر ہے. تو آپ اندر کی آواز سنتے ہیں کیونکہ روح القدس اندر ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. خدا یسوع مسیح بھی ساتھ اور اندر ہے. آپ ایمان رکھتے ہیں, روح القدس بھی ساتھ اور اندر ہے, اور آپ کو پروٹیکشن کرتا ہے, آپ کو سکھاتا ہے, آپ کو سمجھاتا ہے. تو یہ دن تھا عید پینتیکوست کا دن. اور آج ہم نے سیکھا عید پینتیکوست کی بابت خدا کے کلام میں سے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا امپیکٹ ہماری زندگی کے اندر کیا ہے, خدا ہمارے ساتھ کیا کلام کرتا ہے, اقوام عالم کے ساتھ کیا کلام کرتا ہے, پرانے عہد نامہ کی تعلیم کیا ہے, نئے عہد نامہ کی تعلیم کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا ساق و سباق کیا ہے. آج ہم نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ سیکھا کہ یہ دن ہے عید پینتیکوست کا دن, اختیار ملنے کا دن. تو آپ اپنے اختیار کو استعمال کریں, اپنے اختیار کو استعمال کریں. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اندھوں کے لیے دعا کریں گے, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی, کیونکہ خدا نے کہا تم یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. جب جگہ تیار کر لوں گا تو آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. آسمان اور زمین کے کل اختیار میرے پاس ہے, اپنا اختیار تمہیں دے دیتا ہوں, تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرتے ہو. آج آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اندھوں کے لیے دعا کریں گے, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. آپ لنگڑوں کے لیے دعا کریں گے, وہ لنگڑے چلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کوڑیوں کے لیے دعا کریں گے, ان کے کوڑ جاتے رہیں گے. آپ بیماروں کے لیے دعا کریں گے, ان کی بیماری جاتی رہے گی اور وہ اچھے ہو جائیں گے. خدا یسوع مسیح نے کہا تم میرے نام سے بیماروں کو اچھا کرو, بدروہوں کو نکالو, سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو, ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب ہو. تو آج آپ غالب آ سکتے ہیں کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے. لیکن آپ اختیار ہوتے ہوئے آپ کے پاس ہے, پھر بھی آپ اس کو استعمال نہیں کرتے. لیکن آج اپنے اختیار کو استعمال کریں اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو, بیماروں کو اچھا کرو, بدروہوں کو نکالو. تو اختیار کو جب تک آپ اختیار کو استعمال نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اختیار کو استعمال کریں کیونکہ وہ پاور, وہ اتھارٹی, وہ اختیار وہ آپ کے اندر آ گیا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے اور اندر ہے. آپ اس اختیار کو استعمال کریں. آپ اس اختیار کو استعمال نہیں کرتے. کیا ایمان آپ رکھتے ہیں کہ میں بیماروں کے لیے دعا کروں, بیمار اچھے ہو جائیں گے. روح القدس میرے پاس ہے, میرے پاس اتھارٹی ہے, میرے پاس پاور ہے, میرے پاس اختیار ہے. آپ ایمان رکھتے ہیں, آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ دعا کیجئے. جب آپ دعا کریں گے خدا زندگی کو بحال کر دے گا. وہ لوگ جو کچلے ہوئے ہیں وہ آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ لوگ جو کوڑ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کے کوڑ جاتے رہیں گے. خدا ان کے کوڑ سے پاک اور صاف کر دے گا. جب آپ دعا کریں گے بیماروں کے لیے, بیمار اچھے ہو جائیں گے. آپ بدروح گرفتار لوگوں کے لیے دعا کریں گے, وہ آزاد ہو جائیں گے. وہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں گے, وہ آزاد ہو جائیں گے. وہ جو بوجھ کے اندر ہے وہ جب ان کے لیے آپ دعا کریں گے وہ آزاد ہو جائیں گے. آپ ایمان رکھتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اس اختیار کو استعمال کیجیے. خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے لیکن آپ اس اختیار کو استعمال نہیں کرتے. آج اس اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج وہ ہمیں پاور مل گیا, وہ اختیار مل گیا ہے. وہ اختیار اس نے کہا کہ مجھے آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. میں اپنا اختیار تمہیں دے دیا جاتا ہوں. میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا بلکہ دوسرا مددگار بخشوں گا. آج وہی اختیار آسمان سے نازل ہوا اور ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے اندر آ گیا. آج ہم اسی اختیار کے ساتھ بدروہوں کو نکالیں گے, اسی اختیار کے ساتھ بیماروں کو اچھا کریں گے, لنگڑوں کو کہیں گے تو لنگڑے چلنا شروع ہو جائیں گے, اندھوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. وہ لوگ جو نا امیدی کے اندر ہیں ان کو ایک امید مل جائے گی.
वो लोग जो तरीक़ों के अंदर हैं, जब आप उनके लिए दुआ करेंगे उनकी तरीक़े ख़त्म हो जाएगी, उन पर नूर चमकेगा। क्योंकि लिखा है कि तुम्हारा नूर जो है आदमियों के सामने चमके और वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर जो तुम्हारा बाप आसमान पर है उसकी हमद करे, उसकी हमद करे। तुम्हारे नेक कामों को देखकर आज तुम्हारा नूर चमके, आज तुम्हारा इख्तियार चमके। आज इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए, आज इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है। आज अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें। मत सोचे कि आपके पास रूह कुदस नहीं, आपके पास रूह कुदस है। इब्लीस ने कन्फ्यूजन से डाली हुई है। वो यही चाहता है कि आप इख्तियार को इस्तेमाल न कर सकें, लेकिन आप इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए क्योंकि आपके पास रूह कुदस है। हमारे पास रूह कुदस है, हमारे पास पावर है, हमारे पास अथॉरिटी है, हमारे पास इख्तियार है। और वो कहता है मैं अपना इख्तियार तुम्हें दे दिए जाता हूँ, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दे दिए जाता हूँ। उसने अपना इख्तियार हमें दे दिया है और उसने कहा बस तुम जाओ और जाके सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। उनके ये सारी तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ है। वो हमेशा आपके साथ है। डरे ना, घबराए ना। इब्लीस ने जो कन्फ्यूजन आपके अंदर डाली हुई है निकाले बाहर। उसको कहें खुदा ने मुझे इख्तियार दे दिया है, आज इख्तियार से उसको अपनी जिंदगी से निकाल दे। वो लोग जो गुनाह के हाथों फंसे हुए हैं, गुनाह की दलदल के अंदर है, वो जो बोझ के नीचे है, वो जो जुल्म की चक्की में पिसते जा रहे हैं, इख्तियार को इस्तेमाल करें। आपके पास इख्तियार है लेकिन इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आप इस हालत के अंदर हैं, आपके खानदान इस हालत के अंदर है। आपके पास इख्तियार है, आपके पास रूह कुदस है, आपके पास रूह कुदस है। बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं मेरे पास रूह कुदस नहीं है, क्या जुबान मिलेगी तो